وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بہت پرسکون ہو کر ناول کو انہماک سے پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دل میں ہلکی سی ہلچل مچی تھی۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ یہ کمرہ اس کے دادا کا تھا جو تقریباً 2 سال سے کسی کے بھی زیر استعمال نہیں تھا، اور اس نے اب ارادہ کیا کہ وہ دادا کے کمرے میں رہے گی۔ مسلسل ہونے والی ہلکی سی دستک اسے خیالوں اور خدشوں سے کھینچ کر باہر لے آئی اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آہستگی سے قدم اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی اور پھر ہلکے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ جب باہر کھڑے شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے خیال میں تم ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں۔ وہ آج بھی مکمل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، اور انشال نے اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نظروں کو جھکا لیا۔ یہ شخص بھی کسی جین بھوت سے کم نہیں۔ ہر وقت کا رعب اور غصہ وہ ہلکی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ خود سے ہی مخاطب تھی۔ جب زیدان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، کچھ کہہ رہی ہو تم؟ نہیں تو آپ یہاں پر اس وقت کوئی کام آپ کو؟ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ مقابل کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج پر چلا جائے گا۔ اپنی شان میں وہ کسی کی ہلکی پھلکی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مما کی طبیعت کافی خراب رہی اور شاید آج تم نے ان سے ملاقات نہیں کی، اس لیے تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تایا جان کی فیملی حویلی کے دوسرے پورشن میں مقیم تھی، جہاں وہ ہر روز ہی تائی کی عیادت کے لیے جاتی تھی کیونکہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا لیکن وہ تایا کے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آج زیدان شاہ گھر پر تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق تائی جان نے اسے طلب کر لیا۔ اگر تائی جان کی طبیعت خراب تھی تو آپ ان کے پاس رک جاتے، اس نے بالکل دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ مقابل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ میرے خیال میں جو باتیں تم ان سے کرتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اگر تمہیں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے تمہیں مما سے اتنا کلوز نہیں ہونا تھا۔ اس کی ہلکی پھلکی بات کے جواب میں بھی اس نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا جو مقابل کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے لب کچلتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ جی میں ابھی کچھ دیر کے لیے آتی ہوں، وہ نرمی سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ زیدان شاہ بھی اس کی جانب مثبت جواب سن کر مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ رشیدہ بیگم کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے اس مغروری میں گزار دیا کہ اللہ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، جبکہ ان کی دیورانی کو 2 بیٹیوں سے، لیکن عمر کے اس حصے میں جب ان کے بیٹے جوان ہو کر اپنے کام کاج میں مکمل مصروف ہو گئے تھے، انہیں بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، اور پھر انشال کی جانب سے ملنے والی محبت اور توجہ نے انہیں مزید اس بات کا قائل کر لیا کہ انسان بیٹیوں کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے، خاص طور پر عورت کی زندگی۔ ایک ماں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے اٹیچ ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے انشال کے ساتھ اچھا خاصا دل لگا لیا۔ پہلے انشال ان کی اس قدر سخت طبیعت سے خائف رہتی تھی، اسے لگتا تھا اس کی محبت اور توجہ کو اس کی تائی جان اس کا کوئی مقصد ہی تصور نہ کرنے لگے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ خود کو اس سے دور کھینچنے لگی۔ لیکن اب رشیدہ بیگم کو اس کی اتنی عادت لگ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تو انہیں اچھا لگتا۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی ڈپریشن میں انشال کی نرم و نازک گفتگو کمی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس کی توجہ اور محبت کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب انشال کے بغیر انہیں گھر میں سکون ہی نہیں آتا تھا، اس لیے اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی اپنے پورشن میں چلی جائے تو رشیدہ بیگم فوری طور پر اسے واپس بلا لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے تایا جان کے پورشن میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا اس وقت تایا جان جاگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے ٹراؤزر شرٹ میں گھومنا اسے کافی عجیب لگتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہی اسے رشیدہ بیگم کی بے تاب سی آواز سنائی دی، جس کو سنتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ رشیدہ بیگم کس قدر بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل اور مسکراتے ہوئے نے سلام کیا، جبکہ وہ کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ تایا جان کمرے میں نہیں تھے، اس لیے وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، لیکن آج تم سارا دن میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی؟ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کر دیا۔ جی تائی جان، آج مما کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی تو آ نہیں پائی۔ وہ ان کو بتا نہیں سکی کہ وہ زیدان کی وجہ سے یہاں نہیں آئی، لیکن شاید رشیدہ بیگم اب اس کی سوچ کو پڑھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بار بار پسند نہیں کرتی ان کے پورشن میں آ کر انہیں ڈسٹرب کرنا، اس لیے زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رکی رہتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بالوں کو سنوارا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں عروہ سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں تاکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل لگا رہے۔ میں آپ کی بھی بیٹی ہوں تائی جان، اس کے لیے آپ کو مما سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مصنوعی خفگی سے رشیدہ بیگم کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں بولی، جبکہ وہ سیریس نظر آ رہی تھی۔ رشیدہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں میری جان، میں چاہتی ہوں تمہیں مکمل طور پر زیدان کی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ جبکہ رشیدہ بیگم کی بات پر وہ ساکت بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اس نے آج تک زیدان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بڑوں کی نظر میں اگر ان دونوں کا کوئی میل تھا بھی تو اپنے دل میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، یا پھر اس روبدار شخص کا روب بھی اتنا جان لیوا تھا کہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کن سوچوں میں پڑ گئی ہو؟ کیا تمہیں زیدان اچھا نہیں لگتا؟ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور چہرے پر حیا کی لالی چھائی ہوئی تھی، جبکہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ اپنے دل میں موجود ہلچل کو ان کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، بس تو پھر طے ہے، میں کل ہی جا کر عروہ سے بات کرتی ہوں۔ تائی جان نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا کھلا کر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ جیسے ہی تایا جان بھی کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر اپنے پورشن میں آ گئی۔ دھڑکنوں میں عجیب سا انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے زیدان کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ کمرے کے آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر زیدان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے دماغ میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا شخص تھا، جبکہ وہ خود ایک دھیمے مزاج کی مالک لڑکی تھی جو بے پناہ معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود آج تک کسی کے اتنا قریب نہیں ہو پائی۔ نہ ہی محبت جیسے جذبات اس کے دل میں کبھی پھوٹے تھے۔ بالآخر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا، جبکہ دوسرے دن ہی تائی جان وعدے کے مطابق عروہ بیگم کے گھر پر موجود تھیں۔ اب میرا گزارا میری بیٹی کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے اب مکمل طور پر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے آئی ہوں، انہوں نے کہہ دیا، اور عروہ اور جاوید صاحب اس خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ انہیں پہلے بھی اندازہ تھا کہ گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ پہلے رشیدہ بیگم کے سخت رویے اور مغرور لہجے کی وجہ سے عروہ بیگم کو کافی شکایت تھی، اور تب تک انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کی بہو نہیں بننے دیں گی۔ لیکن اب اگر ان کا نظریہ بدلنے لگا تھا، اور یہ اس قدر ممکن ہوا تھا کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹیاں اگر گھر میں رہیں تو زیادہ محفوظ رہیں گی۔ زیدان بہترین انسان تھا، جبکہ اذلان ابھی چھوٹا تھا۔ انیکا عمر میں اس سے 1 سال بڑی تھی، لہٰذا ان 2 بچوں کو چھوڑ کر فی الوقت انہوں نے زیدان اور انشال کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آپ بھی زیدان سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھ لیں، اور تب تک ہم اچھی طرح سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ جو بھی جواب ہوا ہم آپ کو بتا دیں گے، جاوید صاحب نے نرمی سے اپنے بھائی سے کہہ دیا، اور وہ بھی خوش اور مطمئن ہو کر اپنے پورشن میں چلے گئے۔ اسی شام انہوں نے زیدان سے بات کر لی، اور زیدان جسے ایک عرصہ اپنی ماں کی انشال سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس دھیمے مزاج کی لڑکی کو اس کی زندگی میں لا کر رہیں گی، آج اس کا اندازہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ سچ تھا کہ گھر میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی بھی حویلی کی حدود کو نہیں پھیلانگا۔ جہاں خاندان کے باقی لڑکے شباب اور شراب کی محفلوں میں سرگرم نظر آتے تھے، وہیں وہ ایک سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا جسے اپنے بتائے ہوئے اصولوں میں رہنا مناسب لگتا تھا۔ اس کے اور انشال کے درمیان نہ ہی اتنی فرینکنیس تھی اور نہ ہی وہ کبھی اس سے زیادہ گھل مل پایا، لیکن اس وقت اپنے باپ کی خواہش کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جیسا مناسب سمجھے، لیکن بہتر ہے شادی سے پہلے کچھ عرصہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل جائے، اور اس کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ دوسرے روز شگن کے طور پر انہوں نے انشال کی ہتھیلی میں کئی سارے نوٹ تھما دیے اور اسے زیدان شاہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ نکاح کی رسم 2 ماہ بعد ہی قرار پائی گئی تھی۔ اس کے بعد رخصتی، اور کسی کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد انشال اب زیادہ اس پورشن میں جانے سے کترانے لگی تھی۔ سبھی اس رشتے سے کافی خوش تھے سوائے انیکا کے، جو عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ نہ جانے سے کیوں لگتا تھا کہ زیدان اور انشال آپس میں کبھی بھی اس رشتے کو نہیں نبھا پائیں گے، کیونکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جبکہ وہ اپنے مزاج کے مطابق زیدان کے لیے ایک بہترین بیوی کے طور پر ثابت ہوگی، اور یہی بات اس کے دل میں نہ جانے کب گھر کر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور اس وقت وہ شدید طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ رشتہ بابا کی مرضی سے ہوا ہے اور میں کبھی بھی بابا کی مرضی کے خلاف جانے کا نہیں سوچ سکتی۔ انیکا اس کے سامنے کافی دیر سے بیٹھی بحث کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق بالکل آرام دہ ہو کر بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا آدھے گھنٹے کی گئی بحث کا جواب اس نے بس ایک ہی لائن میں دے کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے انیکا کو اکثر تپ چڑھ جاتی تھی۔ بابا نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی؟ آپ ایسے زیدان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں؟ بتاؤ۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی فکر مندی سے بولی تھی۔ نہ جانے اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ انشال نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے غصے سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی اور انیکا کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں مختلف مزاج کی لڑکیاں تھیں، حالانکہ وہ بہنیں تھیں اور ان کی عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انیکا اکثر زبان درازی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں انشال زیادہ تر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس نے خود کو سمجھانے میں نہ جانے کتنا وقت لیا تھا کہ اس کی بہن زیدان شاہ کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن اب اسے اس گھر میں رہ کر اسے سب کو تسلیم کرنا تھا، جو اس کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ کسی کے خلاف جانے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی، لہٰذا اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ جبکہ ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے کترائے پھر رہے تھے، لیکن مرد زیادہ تر اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتا، اس لیے زیدان شاہ کے دل میں بھی ہلکی پھلکی ہلچل جنم لے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر احساس گھیر رہا تھا کہ اسے خود انشال سے بات چیت کر کے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا علم رکھنا چاہیے۔ ایک نئے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کو جاننا سب سے اہم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس شام ہی انشال کے پورشن میں چلا آیا۔ ایسا نہیں تھا وہ پہلی بار آیا تھا، لیکن بطور داماد وہ اس پورشن میں پہلی بار موجود تھا۔ جبکہ انشال کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ کر وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ لون کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں اس کی نکھری نکھری رنگت ایک الگ ہی روپ بخش رہی تھی، چہرے پر پھیلی ہوئی لٹیں اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر نظریں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار تھا جب وہ اسے اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو وہ پہلے سے ہی تسلیم کرتا تھا کہ وہ بے تحاشا خوبصورت ہے، لیکن اس وقت اس کی خوبصورتی اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے آہستگی سے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا اور پھر کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد گھر پلٹ آیا اور عروہ بیگم کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کر پایا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ضرور پھوٹی تھی کہ اس سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو پہلی بار اس احساس نے گھیرا کہ وہ بولتے ہوئے بے پناہ خوبصورت لگتی ہے۔ دھیما لہجہ، نرم آواز سننے والے کی دھڑکن میں انتشار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اٹھ کر گھر چلا آیا، لیکن اس رات وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بطور شریک حیات اس کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ وہ اس کی بیوی بن کر اس کی پناہوں میں آ کر اس کی شب و روز اس قدر حسین بنا دے گی کہ اسے اپنی سنجیدگی کو بھی اتار کر دور رکھنا پڑے، اور اسی سوچ کے ساتھ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ چند دنوں تک وہ تایا کے پورشن میں نہیں گئی اور دوبارہ رشیدہ بیگم کی وجہ سے اسے وہاں جانا پڑا اور ان سے دور نہیں رہ پاتی تھی، اور آتے جاتے زیادہ تر اس کی ملاقات زیدان شاہ سے بھی ہو جاتی۔ انشال نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب اس کی باتوں کو توجہ سے سنتا تھا، اس کی نرم مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دیتا، اور کتنی دیر اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی۔ وہ خود بھی اس کی نظروں کی تپش سے بے چینی کا شکار ہو جاتی، لیکن اندر ہی اندر اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس روز صبح ہی رشیدہ بیگم نے اسے پیغام بھجوا دیا کہ آج عصر کے وقت اسے زیدان کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر جانا ہے، کیونکہ اس کی خالہ زیدان کو گھر دعوت پر بلانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے اصرار کیا ہے کہ انشال بھی ساتھ آئے، اس لیے وہ بھی تیار رہے۔ مما، میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ اس کی حقیقت میں ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔
اسے عجیب لگ رہا تھا کہ زیدان کے ساتھ اکیلے سفر کرنا، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اور عروہ بیگم اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ لیکن امی ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، اس طرح یوں ایک ساتھ دعوت پر جانا اچھا نہیں لگتا، اور بابا کیا سوچیں گے؟ وہ پریشانی سے بولی تو اس کی بات پر عروہ بیگم مسکرا دی۔ تمہارے بابا نے ہی کہا ہے کہ زیدان نے ان سے اجازت لے لی ہے، اور ویسے بھی ہمیں ہماری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ عروہ بیگم اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی بولی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ انیکا، جس نے کافی دنوں سے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اپنی بہن کے چہرے پر پھیلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے دل میں عجیب سا انتشار پھیل گیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، جبکہ وہ زیدان سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک عرصہ اس سوچ کے ساتھ گزارا تھا کہ وہ زیدان کی زندگی میں جا کر اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ ویسے یہ حویلی کے رسم و رواج کے خلاف بات ہے، اس طرح گھومنا پھرنا۔ وہ زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی جب عروہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ انیکا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، اس لیے تمہیں بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا، جبکہ وہ بس انشال کو دیکھ رہی تھی۔ عملی زندگی میں جانے کے بعد تمہیں انہی باتوں کے تانے ملا کریں گے۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی، اور دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی شدت سے جنم لے رہی تھی کہ وہ زیدان کے ساتھ اکیلی مت جائے۔ باہر موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے، اس لیے مما آج رہنے دیتے ہیں، لیکن عروہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کر تیار ہونے کا کہہ دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ اپنی ماں کی بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ انیکا نے کافی ضد لگائی کہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے، اس لیے اسے نہیں جانا چاہیے، لیکن عروہ بیگم کا حکم تھا، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئی۔ مقررہ وقت پر گاڑی لے کر زیدان اسے لے جانے کے لیے تیار تھا جب وہ عروہ بیگم سے اجازت لے کر گاڑی کے قریب چلی آئی۔ کافی دیر لگا دی تم نے، اس نے اپنی جانب سے بات کا آغاز کیا تھا، لیکن انشال کو حیرت ہوئی کیونکہ اسے آئے ہوئے بھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب وہ کب سے اسے انیکا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بھی تیار تھی، شاید وہ بھی کہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے حیرت سے انیکا کو آتے دیکھا۔ کیا تم بھی کہیں جا رہی ہو؟ انشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو سوچا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا تو انیکا کی بات پر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے تو اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یوں اچانک، جبکہ اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ فرنٹ ڈور کھول کر انیکا زیدان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انیکا کے اس قدر تیز رویے پر وہ خود حیرت کا شکار تھی۔ انیکا، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، زیدان نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ انشال اور وہ اکیلے جاتے۔ کیوں جی، پیچھے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ انشال، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا شادی سے پہلے یوں ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھنا۔ اس کے اس قدر بے دھڑک انداز میں کہنے پر وہ دونوں ہی خوفزدہ زدہ ہو گئے۔ میں نے سوچا انشال کو عادت نہیں ہے اکیلے جانے کی، تو ساتھ چلی جاؤں تاکہ یہ کمفرٹیبل رہے۔ انشال کو اگنور کرتے ہوئے وہ زیدان سے مخاطب تھی جو مرر سے بس پیچھے بیٹھی اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جو خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کی طرح چرب زبانی سے کام لیا تھا، بس خاموشی سے اسے ٹوکنے پر بھی وہ پیچھے بیٹھ گئی، اور اس کی یہی عادت زیدان کے دل کو دھڑکا دینے کا باعث بنتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں انیکا اپنی چلتی ہوئی زبان کی وجہ سے زیدان کو زہر کی طرح بری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر خالہ کے پاس بیٹھے رہے۔ اپنی کوئی بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زیدان کی خالہ کو اس سے کافی لگاؤ تھا، اور اب ان کی ہونے والی بیوی سے بھی وہ کافی لگاؤ کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اتنی محبت سمیٹنے کے بعد انشال سرشار ہو رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کھانا کھا کر ہی واپسی ہوگی، لیکن بگڑتے ہوئے موسم کی وجہ سے زیدان کو واپسی کے لیے جلدی اٹھنا پڑا۔ خالہ نے کافی اصرار کیا، لیکن وہ اب مزید نہیں رکنا چاہتا تھا، کیونکہ باہر طوفانی بارش ہونے والی تھی، اور ہمیشہ کی طرح انشال، جو کہ اس موسم کی دیوانی تھی، آسمان پر امڑتے ہوئے کالے بادلوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر بارش میں نہانے کے منصوبے بن رہی تھی۔ زیدان اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا، کتنی بار وہ اسے لان میں پاگلوں کی طرح نہاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں سے اس کے دل میں مچی ہوئی ہلچل کا اندازہ اچھے سے ہو رہا تھا۔ خالہ کے گھر سے باہر نکلتے ہی ہلکی پھلکی رم جھم شروع ہو گئی، اور وہ جو شروع سے ہی اس رم جھم کی دیوانی تھی، بس مسکراتے ہوئے آسمان سے گرتی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اس وقت کافی حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب گاڑی سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا سا بچہ میلے حلیے میں
گاڑی کے قریب چلایا۔ اس کے ہاتھ میں چند بھیگے ہوئے گلاب تھے، شاید وہ انہیں بیچنا چاہ رہا تھا۔ زیدان نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے اسے چند نوٹ پکڑائے اور وہ بھیگے بھیگے گلاب اس سے لے لیے۔ اتنے سارے پھولوں کا آپ نے کیا کرنا تھا زیدان؟ اتنے سارے پھولوں کا آپ نے کیا کرنا تھا زیدان؟ انیکا کی بات اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئی جب اس نے سارے بھیگے گلاب اٹھا کر انشال کی جانب بڑھا دیے، اور انشال جو کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے گلاب لے کر اپنی گود میں رکھ کر انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ انیکا کو اچھا نہیں لگا تھا اس کی موجودگی میں سارے پھول انشال کو دے دینا۔ کم سے کم وہ ایک پھول تو اسے دے ہی سکتا تھا، لیکن حقیقت میں اسے اس شخص سے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے؟ وہ حقیقی لفظوں میں انیکا کو مکمل طور پر اگنور کیے بیٹھا تھا، اور یہ بات اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ نہیں، بس جلدی سے گھر چلے جائیں، مجھے اس ہلکی پھلکی رمجھم میں نہانا ہے، اس نے آہستگی سے کہہ دیا، اور زیدان مسکرا پڑا۔ یعنی اب وہ آہستہ آہستہ اسے جاننے لگا تھا۔ گاڑی اندر آتے ہی انیکا جلدی سے اترتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مہنگی ڈریس خراب ہو، جبکہ وہ ہمیشہ سے بارش کی دیوانی زیدان کی پرواہ کیے بغیر لان میں نکل آئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھیلتے ہوئے شانوں پر آ گرا تھا، لیکن وہ بس اپنے ہاتھوں میں گلاب پکڑے اپنی بے نیازی میں جھومتے ہوئے نہا رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اسے ہمیشہ سے ہلکی بارش بے پناہ پسند تھی، اتنی پسند کہ بارش کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ زیدان اسے بہت دیر تک بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک چلا گیا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھتے ہوئے جھینپ گئی تھی۔ وہ نظر بھر کر اس کے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھیگی لٹیں اس کے دل نشین چہرے پر مکمل طور پر چپکی ہوئی تھی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سرخ و سفید چہرے سے بال ہٹائے تو فوراً نظریں جھکا گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو انشال، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں تعمر ایسے ہی دیکھتا رہوں، وہ دلکش لہجے میں کہتا، اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتا اس کو سینے میں بھینچ گیا، جبکہ وہ رستے ہوئے اس کی اس قدر نزدیکی پر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بلاشبہ حسین موسم دل کو دل فریب لگتا ہے، لیکن اگر اس قدر دل فریب موسم میں دل برسات میسر آ جائے تو اس حسین موسم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس روز ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ کتنی دیر ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا، اور بارش میں کھیلتے ہوئے وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ شخص اسے کس قدر حسین نظروں سے دیکھ رہا ہے، جبکہ انیکا کے کمرے سے کھلی ہوئی کھڑکی میں وہ بس آگ اگلتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ مقدر نے ان دونوں کو ملا دیا تھا، جبکہ وہ صرف ان کے درمیان کباب میں ہڈی کی مانند تھی، اور ہڈی بھی ایسی جو حلق میں پھنس کر جان لیوا ثابت ہو۔ وہ ان لوگوں کو کافی دیر دیکھتی رہی، یہاں تک اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی اور وہ پلٹ آئی۔ اس کے لیے یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا صرف وہی جانتی تھی، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ زیدان کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ مایوس ہوتے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مقدر نے اس کے ساتھ کافی گھناؤنا مذاق کیا تھا، اور اس مذاق کو تسلیم کر پانا اس کے لیے ناممکن بات تھی۔ وہ رات انیکا کے لیے بھیانک رات ثابت ہوئی تھی، لیکن زیدان کے لیے وہ رات اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں خاص مقام حاصل کر چکی ہے، اور وہ مقام اسے محبت کی مسند پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے ان کی محبت بھری زندگی کو نظر لگنے والی ہے، ان کے دامن پر ایسا داغ لگنے والا ہے کہ جسے وہ تعمر بھی دھوتے رہیں گے تو وہ ان کی زندگی میں بدنما صورت اختیار کر لے گا۔ عروہ بیگم اس پر کافی غصہ تھی۔ وہ جب بھی بارش میں نہاتی تھی بیمار ہو جاتی تھی، اس لیے اس پر پابندی عائد ہو گئی تھی کہ وہ آج کے بعد بارش میں نہیں نہائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات اسے سخت بخار تھا، اور اگلے 2 دن وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ مستقل طور پر اس کے ہونے والے ساس سسر بھی اس کی عیادت کے لیے آتے رہے، اور زیدان خود بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اسے کافی پریشانی ہو رہی تھی، وہ اتنا جلدی بیمار ہو گئی۔ اس شام مجبوراً وہ انیکا کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی وہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ٹیسٹ بھی لکھے، اور پھر وہ انیکا کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ حویلی میں اس وقت سبھی لوگ موجود تھے۔ جب لاؤنج میں ان سب کے بیٹھتے ہی انیکا نے اٹھ کر جاوید صاحب کے سامنے ساری رپورٹس رکھتے ہوئے ان کی سماعتوں پر جو بم پھوڑا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔
وہ اپنے بیمار وجود کو گھسیٹتے ہوئے انیکا کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے، جبکہ انیکا کی آنکھیں بھی آنسو سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے جب اس نے جاوید صاحب کو بتایا کہ انشال ماں بننے والی ہے۔ یہ انیکا کے منہ سے نکلی ہوئی محض ایک بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا زہر تھا جو ان کی نسوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور جو ان کے لیے اس قدر جان لیوا ثابت ہونے والا تھا کہ وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ بیٹی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے، اور آج ان کے ہاتھ میں موجود رپورٹ سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی 1.5 ماہ ہوا تھا اسے زیدان کے ساتھ منسوب کر کے، اور انہی دنوں میں ان کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی، لیکن یہ خبر سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی تھی۔ تم جانتی ہو تم یہ کیا بات کر رہی ہو انیکا؟ یہ ان کے تایا جان تھے، جنہوں نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور وہ بدحواس ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تایا جی، رپورٹس میں یہی لکھا ہے۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے جبکہ وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقدر اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ رشیدہ بیگم بھی پھٹی پھٹی نظروں سے انشال کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اپنے باپ کی زبان میں شک اور لڑکھڑاہٹ کو محسوس کیا تھا جب وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے بابا۔ وہ اپنی پاک دامنی کا یقین انہیں دلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کے گال کو سن کر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے اعتماد کا یہ صلہ ملا ہے مجھے۔ جاوید صاحب نے شاید زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور ان کے لیے جس قدر درد تھا اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے ویسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ رشیدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، جبکہ عروہ بیگم کو تو گویا جیسے چپ لگ گئی۔ انیکا نے اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا جبکہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، تانے تشنے، تیکھی باتیں، گہرے طنز، کچھ بھی نہیں، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی سماعت ہی کھو دی ہے۔ آج تک وہ کسی کے قریب نہیں گئی تھی، اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا اعتماد چور چور ہو کر سب کی قدموں میں گرا ہوا تھا۔ اپنے باپ کے مان کو توڑ دیا، جو یہ خبر سنتے ہی ایک پل میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم میری محبت کا یہ صلہ دو گی۔ جبکہ اس کے تایا اس بات پر پریشان تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تبھی سے داخلی دروازے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے بس اپنی جانب آتے ہوئے ان قدموں کو دیکھا جو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ آنے والا کون ہے؟ زیدان شاہ، اس کا ہونے والا شوہر، جو اب آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں میں سمانے لگا تھا، جس کے ساتھ جینے کے لیے وہ حسین ترین سپنے بن رہی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے آتے ہوئے انجان نظروں سے انشال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ گھر میں موجود ہر شخص کو گویا گہری چپ لگ چکی تھی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آج تک اسے اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سب کی بے یقین سی نظریں، ٹوٹے ہوئے مان، اور ان سب کے درمیان بیٹھی ہوئی وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ ایک خوبصورت رشتے سے منسلک تھا۔ بابا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ انہوں نے اپنے شانے پر پڑی ہوئی چادر کو درست کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ حویلی کی بیٹی کا کارنامہ اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرتے۔ جب انیکا چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اس نے انیکا کی مستقل روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ جب مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور آپ ہی نے اگر غلطی کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس نے زیدان شاہ کے سامنے بتا دیا کہ انشال ماں بننے والی ہے، اور اس وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کی پوری چھت پورے زور سے اس کے سر پر آن گری ہو۔ مجھے تم سے اس قدر بد کرداری کی امید نہیں تھی، رشیدہ بیگم کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگی جب اس نے آہستگی سے رشیدہ بیگم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ رک جائے مما، میں سارا معاملہ آپ سے کھل کر بیان کرتا ہوں۔ وہ سب انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے جب اس نے سب کے سامنے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے اعتماد سے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ انشال کے پیٹ میں موجود بچہ میرا ہے، میں اس بچے کا باپ ہوں، لہٰذا اب کوئی بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ وہ جو پہلے ہی اس خبر پر آدمرے ہو چکے تھے، زیدان کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاوید صاحب نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا جب وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے چچا جان، لیکن غلطی ہم دونوں کی ہے۔ یہ بچہ میرا ہے، اور اس بچے کو نام دینے کے لیے میں آج شام ہی انشال کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ گھر کے دو جوان خون تھے، اور شاید ان دونوں نے اپنی حدود کو پھیلانگ کر
وہ قدم اٹھا لیا جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زیدان؟ رشیدہ بیگم نے سب سے پہلے اس زہریلی خاموشی کو توڑا۔ ان کا بیٹا اس حد تک کیسے جا سکتا تھا؟ اور انشال جو خود بے یقینی سے زیدان کو دیکھ رہی تھی، جس نے سارا ملبہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے مزید ان سب کی نظروں میں گناہ گار کر دیا تھا، اسے ان سب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ انیکا ایک جانب کھڑی بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کے بڑوں میں اس شام یہ فیصلہ طے پا چکا تھا کہ کل ہی ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں سادگی سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، تاکہ یہ بات گھر میں ہی موجود رہے اور باہر حویلی کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ان کے بزرگوں کی اس گاؤں میں کافی عزت تھی۔ وہ رات کافی دیر فرش پر یوں ہی بیٹھی رہی۔ انیکا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کا دل اس وقت انجان سے خدشوں کے تحت دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بار پھر فائل اٹھا کر پڑھی، جس میں پریگننسی رپورٹ تھی جو کہ پازیٹیو تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے، جبکہ زیدان کے الفاظ ابھی بھی اس کی کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ یہ بچہ اس کا اور پھر اس کا ہارتا ہوا باپ اور سب کی نظروں میں پھیلی ہوئی بے یقینی سے پل پل مار رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے مقدر میں صرف اور صرف رسوائی آئی تھی۔ ایک بار پھر شدت سے روتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ کسی اور کی نہ صحیح، اسے ایک بار زیدان شاہ کے دماغ سے وہ بدگمانی نکالنی تھی، اسے ایک بار اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، اور اسے یقین تھا وہ اس کی بات ضرور سنے گا۔ اپنے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے آہستگی سے اپنے کمرے سے نکل کر چپکے سے زیدان کے کمرے میں چلی گئی، جس کا دروازہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اس وقت ٹیرس پر تھا۔ اس کا دل عجیب و غریب انداز میں دھڑک رہا تھا اور خوف کی شدت کے باعث اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے، لیکن زیدان سے بات کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی ٹیرس پر چلی آئی۔ آج ان سب کی نظروں میں ہارتا ہوا مان دیکھ کر اس نے اس کی عزت رکھ لی تھی، اس کا بھرم رکھتے ہوئے اس بچے کو اپنا نام دے دیا، لیکن اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی، اس حالت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس سے اس نے بے پناہ معصوم سمجھتے ہوئے اپنے دل میں جگہ دی اور اس کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا کیا، جس کے لیے جس قدر بدنامی کا باعث بنی تھی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کمرے میں آتے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جس قدر وحشت محسوس کر رہا تھا شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور تب سے سگریٹ اٹھائے وہ ٹیرس پر اپنے ذہن میں چلتی ہوئی الجھنوں سے لڑ رہا تھا جب اسے اپنی پشت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے پیچھے ہی وہ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اپنا معصوم چہرہ چھپائے کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں رحم اتر آیا، لیکن پھر اس کی حقیقت جان کر وہ بے رحم بنتے ہوئے رخ پھیر چکا تھا۔ جب اسے یوں بدگمانی سے نظریں پھیرتے ہوئے دیکھ کر وہ بے یقینی سے اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے؟ اور مقابل نے اس کی بات ٹوک دی۔ وہ شاید پہلے ہی غصے سے تپا ہوا تھا، اور اب اس کا اس طرح یوں رات کے وقت کمرے میں آنا اس سے مزید وحشت زدہ بنا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ انشال، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں۔ چلی جاؤ یہاں سے فوراً۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرتا ہے اور آج اسی اعتماد کی وجہ سے بھری محفل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں شک اور بے یقینی دیکھ کر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زیدان، میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے یقین کرو۔ تمہاری یہ بدگمانی مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ میری طرف دیکھو زیدان، مجھ سے یوں نظریں مت پھرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی، اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ میں نے کہا چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی انشال؟ وہ اسے بازو سے پکڑتے اپنے نزدیک کر گیا، اتنا نزدیک کہ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں آسانی سے محسوس کر سکتے تھے۔ کتنا بھروسہ تھا مجھے تم پر انشال کہ تم میرے بھروسے کو کبھی نہیں توڑو گی، کتنا خوش تھا کہ تم صرف میری ہو، لیکن میں غلط تھا، تم تو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ، تم نے اپنے اس عمل سے سب تباہ کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تو انشال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں زیدان، مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، میں قسم کھاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ رپورٹ کیا جھوٹی تھی؟ اس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، تمہیں کسی مرد نے چھوا ہے تو تم ماں بنی ہو۔ انشال اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تمہاری کسی بات پر میں اس وقت یقین نہیں کر سکتا، لیکن فکر نہ کرو، کسی اور کو تم پر انگلی نہیں اٹھانے دوں گا، تم جس سزا کی مستحق ہوگی وہ میں خود دوں گا تمہیں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل گیا، وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ ایک نظر زیدان کو دیکھتی ہی روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔
اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں کس قدر زہر گھولا جا چکا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا۔ اگلا دن بھی بالکل ایسے ہی گزر گیا۔ انیکا بس ایک بار ہی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا بھی چہرہ کافی اترا ہوا تھا، شاید وہ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی، اور مارے شرم کہ وہ خود بھی انیکا سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ انیکا نے اسے ٹی پنک کلر کا جوڑا تھماتے ہوئے تیار رہنے کو کہا۔ آج شام اس کا نکاح تھا زیدان شاہ کے ساتھ۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ اس کا اس قدر خوبصورت دن عجیب و غریب حالات کی نظر ہو جائے گا، لیکن جیسا بھی تھا اب اس بچے کو نام دینے کے لیے زیدان شاہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، اور یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ انشال کے دل میں زیدان شاہ کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کا رویہ جیسا بھی تھا، کم از کم وہ اسے اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور یہی اس کے لیے بہت تھا۔ عصر کے بعد ایک بار پھر وہ رشیدہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور رشیدہ بیگم بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کی اتنی ناراضگی کے باوجود وہ اس کا رونا اور ٹوٹنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن زیدان نے خود مانا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس لیے اب تم دونوں کو چپ چاپ اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے تائی جان، اذلان اور میں کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے انشال؟ کیا تم دونوں ہم سب کو پاگل بنا رہے ہو یا خود پاگل ہو چکی ہو؟ رشیدہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر تھی، لیکن جو قدم ان دونوں نے مل کر اٹھایا تھا کسی کو بھی بدگمان کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ نہیں تائی جان، زیدان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتی جب کمرے میں عمر صاحب داخل ہوئے، اور اپنے تایا جان کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ان حالات میں ان کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ عمر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ شاید سب اس سے بے حد ناراض تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ رشیدہ بیگم اس کی پشت کو تکتی رہی تھی۔ اسی شام سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا، اور دعاؤں کے حصار میں وہ رخصت ہو کر زیدان شاہ کے کمرے میں بٹھا دی گئی۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے بچے تھے۔ کسی نے بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان کی خوشیوں کو اس قدر پھیکے انداز میں منانا پڑے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے نیکا کو گلے لگانا چاہا، لیکن وہ خود ہی اس سے دور ہو گئی۔ شاید وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی زیدان کے کمرے میں بیٹھی وہ نہ جانے کتنے آنسوؤں کو گلے میں اتارے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی زیدان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، وہ اسے قبول کرے گا بھی یا نہیں، یا اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، لیکن وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان تمام لوگوں کو ثابت کر کے دکھائے کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے جس نے آج تک اپنے باپ کی عزت پر حرف تک نہیں آنے دیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زیدان کمرے میں داخل ہوا۔ وہی روکھا پیکا سا حلیہ عام ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، وہ کہیں سے بھی سجا سجایا دولہا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مزید بیڈ پر سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل عجیب سی خدشات کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اپنے درمیان اس وقت کو بہت انجوائے کر رہی ہوتی، یا پھر اس حسین وقت میں حسین خوابوں کو بن رہی ہوتی جن کی تعبیر اسے کچھ بھی لمحوں میں مل جاتی، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ زیدان آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا، جبکہ اس کی سرخ آنکھیں اس کے معصوم سے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ معصومیت اس قدر فریب دیتی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا، اور انشال کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے زیدان، خدا کے لیے میرا یقین کرے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی زیدان کے قدموں میں بیٹھتی اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ زیدان نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بدگمانی میری نس نس میں پھیل گئی ہے۔ تمہیں کسی اور نے چھوا، تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اسے جی بھر کر بدگمان تھا۔ وہ رات اتنی ہی دہشت ناک تھی جتنی اس نے سوچی تھی۔ اس پوری رات وہ اپنے ہی شوہر کو یقین دلاتی رہی کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے قریب تک نہیں گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ زندگی بھر اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن اس کی ہر محبت سے محروم رہے گی جب تک کہ وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے دیتی۔ صرف کچھ ہی لمحوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ اسے آنے والے چند دنوں میں ہو چکا تھا۔ گھر کے سبھی افراد بالکل نارمل ہو چکے تھے، جبکہ ان چند دنوں کے اندر زیدان اور اس کے درمیان تلخیاں مزید بڑھتی چلی گئیں۔ ان کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ زیدان پوری رات اسٹڈی روم میں گزار دیتا، جبکہ وہ اس کے انتظار میں پوری رات آنسو بہاتی رہتی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔
सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। घर के बड़ों ने ये महज गलती तस्वर करते हुए इन दोनों को माफ़ भी कर दिया था, लेकिन वो जानती थी सबके दिलों में ये बात एक नाग की तरह बैठ चुकी है। ऐसा नाग जो हर बार इसके किरदार को डसेगा। वो अपनों की मोहब्बतों से महरूम हो चुकी है। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो अनीका के सामने आकर रो पड़ी। मेरे साथ इसी वक्त डॉक्टर के पास चलो ताकि मैं यकीन दहानी कर सकूं कि मसला क्या है। और अनीका इसे देखते ही भड़क उठी। तो तुमने जो कुछ पाना था पा लिया, खुदा के लिए अब हम सबको जीने दो। तुमने सबसे पहले ज़ैदान से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई और फिर इसके बच्चे की माँ बन गई, और अब तुम अपने खोखले दावे करने यहाँ तक आ चुकी हो। लेकिन अब तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो बेयकीनी से अपनी छोटी बहन को देखती रही। न जाने से इस किस बात का दुख था। वो समझ ही नहीं पाई इतने दिनों में जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अनीका का रवैया बद से बदतर होता चला जा रहा था। इसने इसके करीब आना, इससे बातचीत करना, यहाँ तक इसे तसल्ली देना भी छोड़ दिया था। हालांकि इस मामले के शुरुआती दिनों में वो इसकी अच्छी खासी खैरख्वाह थी। नफ़रत की एक तवीज़ तय खुद पर चढ़ाकर वो न जाने क्यों अपनी ही बहन से लाइल्म हो चुकी थी, और दूसरी जानिब ज़ैदान शाह था जो इसे अपने करीब तक नहीं आने देता था। आखिर एक रात वो ज़ैदान के सामने फूट फूट कर रोती हुई इसके सामने से जा लगी। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ ज़ैदान, खुदा के लिए आप मुझे मत धुतकारें, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे समेट लें, इससे पहले मैं मर जाऊँ। और ज़ैदान इसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर गया। तुम जानती हो मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। सिर्फ बदगुमानी के अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में मौजूद हर जज्बा सो चुका है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? और इसे रोते हुए इसके सीने पर सर टिका दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानती ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। वो इतनी शिद्दत से रो दी कि मुकाबिल को ना चाहते हुए भी इस पर रहम आने लगा। अंशाल ने हिम्मत करते हुए इसे अपने मज़ीद करीब कर लिया। वो इससे दूर नहीं रह सकती थी। वो इसकी नज़रों में शक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ज़ैदान जितना भी हरदम और गुस्सीला था तो वो भी एक मर्द। इसके सीने से लगी रोती बिलखती वो लड़की इसकी बीवी थी जिस पर वो मुकम्मल तौर पर हक रखता था। वो खुद भी दर्द की इंतहा पर था। पहली बार किसी लड़की के लिए इसके दिल में जज्बात जागे, और इसके इस कदर अनमोल जज्बात बेमोल हो गए। ना चाहते भी वो इसे अपने मज़ीद करीब करते हुए खुद में समेट रहा था। इस रात वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और इसे अपने करीब करता चला गया, जबकि वो जो इतने दिनों से इसकी मुंतज़िर थी इसे खुद से दूर नहीं कर पाई। और ये इसके लिए हैरत का सबसे बड़ा झटका था। वो कोई लाउबाली सा लड़का नहीं था, बल्कि एक भरपूर मर्द था। वो औरत की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसे ये जानते हुए शदीद हैरत हुई कि वो हकीकत में ऐसी लड़की है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। इसका दिल अजीब सी खुशफहमियों का शिकार हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था, तो ये रिपोर्ट इसके अंदर अजीब सी झुंझलाहट फैलने लगी और एक नई सोच इसके जहन में उभरने लगी। अगले 2 दिनों तक वो मुस्तकिल तौर पर इसे गाफिल रहा। वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। इसे यकीन हो चुका था कि इसकी बीवी पाक दामन है, लेकिन इसके पेट में मौजूद बच्चा। इस दोपहर वो नामहसूस तरीके से इसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और डॉक्टर से खुद ही इसका अल्ट्रासाउंड करवाया। कुछ भी नहीं था। ना ही वो हामला थी और ना ही इससे पहले इसने किसी मर्द को अपने करीब आने दिया। बेइख्तियार ही ज़ैदान शाह ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसने लोगों की परवाह नहीं की थी। एक बहुत बड़ा खदशा इसके दिल से उतर गया। न जाने ये सोच इसके ज़हन पर कब से सवार थी कि वो इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द नहीं है और इसकी बीवी होने के बावजूद किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसे बाकी हालात से निपटना था। न जाने क्यों इस रोज़ इसे अनीका पर शक हो गया। वो अंशाल से तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब खुद वो इस मामले को कंगालना चाहता था। इसने अंशाल को बता दिया कि वो किसी से भी इस मामले का जिक्र नहीं करेगी। अब वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। इस शाम वो एक साजिश के तहत अनीका के कमरे में आया और अनीका इसे हैरत से देखती रह गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ था जब वो खुद से इसके कमरे में आया था। आप इस वक्त मेरे कमरे में, खैरियत है? अनीका को भी यकीन नहीं आ रहा था जब ज़ैदान बेड पर बैठते हुए मायूस नज़रों से इसे देखने लगा। मैं मोहब्बत में हार चुका हूँ अनीका। मेरी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं समझता हूँ कि तुमसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे कोई नहीं जान सकता। अनीका की आंखों में बेयकीनी और लबों पर मुस्कुराहट थी। वह ज़ैदान के करीब बैठ गई। तुम गोहरे नायाब हो ज़ैदान, और इन लोगों को मुयस्सर हो जो कभी भी तुम्हारी कदर नहीं कर सकते। अगर मेरी बहन बदकिरदार है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इस रोज़ तुमने इसका सारा इल्ज़ाम खुद अपने सर ले लिया और इस बच्चे को भी अपना कहा।
حالانکہ وہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن انشال کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اگر آج تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہاری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اس پھسلتی ہوئی ریت کو ہاتھ میں تھامنے کے لیے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اگر اس نے زیدان شاہ کو واپس جانے دیا تو پھر کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود اس کی سازش کا شکار ہو رہی ہے۔ اگلے 2 ہی دنوں میں اس نے انیکا سے سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ انیکا نے اس رات یہ طے کر لیا تھا کہ اسے زیدان کی زندگی سے دور بھیج دے گی۔ وہ اسے کبھی بھی زیدان کے قریب نہیں جانے دے گی، اور اسی وجہ سے اس نے وہ گھناؤنا کھیل رچایا۔ اس روز ہسپتال کے کچھ عملے کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے اپنی ہی بہن کے خلاف وہ رپورٹ تیار کروائی، اور پھر سازش کر کے اپنے باپ اور تایا کے سامنے اپنی بہن کو بد کردار ثابت کر دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد اسے کبھی بھی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن سارا کھیل اس وقت پلٹ گیا جب زیدان نے اسے بے گناہ ثابت کرتے ہوئے اس ناجائز اولاد کا ملبہ اپنے سر پر گرا لیا۔ ان کے نکاح تک وہ مکمل طور پر خاموش رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس معاملے کی چھان بین ہو اور وہ پکڑی جائے، لیکن اب زیدان مکمل طور پر نا امید ہو کر اس کے پاس لوٹا تھا، اس لیے وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد نہ صرف وہ بے یقین تھا بلکہ انشال کا بھی یہی حال تھا۔ وہ روتے ہوئے زیدان کے گلے لگ گئی۔ اس کی سگی بہن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید نکاح سے پہلے وہ اپنی محبت کا ذکر کرتی تو انشال خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتی، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کبھی بھی عزت دار گھرانے کی لڑکیاں استعمال نہیں کرتی۔ زیدان نے اس کا پول سارے گھر کے سامنے کھول دیا۔ گھر کے سبھی افراد نے اسے شدید لعن طعن کی۔ بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ سر انجام دیا تھا۔ اذان کی خواہش تھی کہ اب بہترین طریقے سے ایک بار پھر ولیمے کی رسم ہو، جس میں سبھی رسومات کو شامل کیا جائے، اور پھر وہ اس کے کمرے میں اس کی دلہن کے روپ میں موجود ہو۔ انیکا نے گھر کے ہر فرد کے سامنے اپنی عزت کھو دی تھی۔ اپنی بہن کے خلاف جال ڈالتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خود ہی اسی جال میں پھنس کر بری طرح اسی سازش کا شکار ہو جائے گی جو سازش وہ بہن کے لیے بن رہی ہے۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار پھر حویلی کو بھرپور طریقے سے سجایا گیا اور ساری رسومات کے مطابق ان دونوں کا ولیمہ کیا گیا۔ 5 دنوں تک وہ زیدان کی نظروں سے دور رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیدان اسے دیکھے، جبکہ وہ بے قراری سے اس کا منتظر تھا۔ 5 دن اس نے اسے دیکھے بغیر جس طرح گزارے صرف وہی جانتا تھا، اور بالآخر ولیمے کے دوران جب وہ گرے کلر کی میکسی میں اس کے سامنے جلوہ گر ہوئی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ پورے حق کے ساتھ اس کی دلہن کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے وہ عزت پالی جس کی عزت کی وہ حقدار تھی۔ انیکا نے اپنی مرضی سے اس کی خوشی میں شرکت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے اصرار کیا۔ شاید اب وہ مقام حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن بات تھی، جو مقام اس نے اپنی ضد اور ہٹ دھڑمی میں کھو دیا۔ کافی دیر سے سجاوٹ کیے گئے کمرے کو وہ بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کمرے میں چند دن پہلے وہ عجیب و غریب حالت میں موجود تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شان سے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ آج اگر چاند اور تمہارے درمیان مقابلہ ہو تو بلاشبہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ اسے حسین اور دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے اظہار کر رہا تھا جب انشال کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ زیدان نے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں ہر اس بدگمانی کے لیے معافی طلب کرتا ہوں جو میرے دماغ میں جنم لے چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ آج اس خوبصورت رات کو، اس خوبصورت زندگی کی شروعات کے ساتھ اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ جس موڑ پر تھا وہاں ہر شخص اتنا بدگمان ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نے کھلے دل سے زیدان کو قبول کیا تھا۔